حج کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 39 سے۔ قرآن حکیم کا 17واں پارہ ہے، سورہ حج کا نمبر ہے 22 اور آیت نمبر 39 سے 39 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کا ہم نے گزشتہ نشست میں مطالعہ شروع کیا تھا۔ مکی دور کے مضامین، مدنی دور کے مضامین اور ہجرت کے سفر کے دوران کی بھی آیات جو چند نازل ہوئیں ان کا بیان اس صورت میں ہے۔ اب جو سلسلہ کلام ہے، آخری آیت جو ہم نے پڑھی اس میں بھی اس بات کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے دور کرتا ہے ضرر یعنی کفار کا، اور ان کے نقصان سے بچانے کے لیے یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت بھی دی ہے۔ مکے کے 13 برس کوئی جنگ نہیں ہوئی، حکم تھا سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ یہ اسٹریٹجی تھی، نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت پیش کرنی ہے اور لوگوں کا بیس مضبوط کرنا ہے، جماعت تیار کرنی ہے، تربیت ان کی کرنی ہے۔ تو ابھی کوئی مکہ مکرمہ میں اجازت نہیں تھی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، صبر کی تلقین کی گئی۔ اب ہجرت کے سفر کے دوران جنگ کی اجازت آ رہی ہے، اور ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہم پڑھ چکے ہیں، قتال کا حکم بھی آیا، قتال کے مقاصد کا بھی بیان آیا، اور پھر بدر اور آگے کے معاملات وہ ہمارے علم میں ہیں الحمدللہ۔ آیت نمبر 39 یہ ذکر ہے، تفاسیر میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس یا ان آیات کا نزول ہجرت کے سفر کے دوران میں ہوا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، جن پر ظلم ہوا، مظلوم مسلمان، ان سے جنگ کی جا رہی تھی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اب ان کو اجازت دے دی گئی ہے، اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ بات آ چکی ہے کہ یہ جنگ محض جنگ کے لیے نہیں ہے، اس کی اجازت عدل کے نفاذ کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے۔ سورہ نساء کی آیت 75 میں ہم نے پڑھا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں بھی ہم نے قتال کے مقاصد کو سمجھا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ کہ جو نکالے گئے ان کے گھروں سے ناحق طور پر، الا سوائے اس بات پر، ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس بات کی ان کو سزا دی گئی۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ ضرر دور نہ کرتا، یعنی اللہ کسی ضرر کو دور نہ کرتا لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے سے، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، تو راہبوں کے راہب خانے اور نصارہ کے گرجا گھر اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں وہ ڈھا دی جاتی، شہید کر دی جاتی۔ کیوں اللہ اجازت دے رہے؟ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو ظلم و ستم کرنے والے ان عبادت گاہوں کو بھی مٹا ڈالیں گے معاذ اللہ۔ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا بکثرت ذکر کیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ کیا ہے اللہ کی مدد؟ سورہ آل عمران آیت 52 میں ہم نے پڑھا، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں بھی ذکر آیا، آئندہ بھی تفصیل آئے گی۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا، یہ اللہ کی مدد کرنا ہے، تو جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ یقیناً غالب ہے اور طاقتور والا ہے، اللہ یقیناً طاقتور ہے، عزیز غالب ہے۔ اب اگلی آیت بہت قیمتی ہے۔ مسلمان تو ہجرت کر کے جا رہے مدینہ شریف، کیا ذمہ داریاں ہوں گی بتایا جا رہا ہے، اختیار ملنے والا ہے، تمکن ملنے والا ہے، کیا کرنا ہے اختیار والوں کو بتایا جا رہا ہے۔
حکمرانی کسی کو مل جائے، اقتدار کسی کو مل جائے، کیا کام ہے حکمرانوں کے کرنے کے بتایا جا رہا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ کہ جن کو ہم زمین میں اقتدار اور اختیار عطا کریں، اقاموا الصلاۃ، کیا مینیفیسٹو ہے؟ نمبر 1 نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، اور معروف کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور بدی سے روکیں۔ 4 کام۔ پہلا کام اللہ کے حضور جھکنا، نماز کا قیام، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وقت کا حکمراں اور اس کے نمائندے وہ جمعے کی امامت کریں گے، وہ عید کی امامت کریں گے، اور اگر کوئی اس قابل نہیں ہے تو اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو حکمراں بننے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ریاست انتظام کرے گی، مساجد کا نمازوں کے لیے اہتمام ہوگا پورا۔ یہ نہیں کہ ہمیں اور آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں چندے بھی دینے پڑتے ہیں، مسجدیں بھی تعمیر کرنی پڑتی ہیں، یوٹیلیٹیز کے بل بھی دینے پڑتے ہیں۔ ریاست کا کام، اسلامی ریاست میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اسی لیے بھائی دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے، ورنہ میں ٹیکسز بھی دینے پڑ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دینی پڑ رہی ہے، چندے بھی دینے پڑ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کرنا تو ہے، نمازیں تو قائم کرنی، انتظام تو کرنا ہے۔ تو پہلا کام نماز کا نظام پورا قائم ہوگا۔ نمبر 2 زکوٰۃ ادا کریں گے، اسی میں رعایا کی بھلائی، ان کی معاشی کفالت کا معاملہ، فلاحی ریاست کا تصور وہ بھی شامل۔ نمبر 3 نیکی کا حکم دیں گے۔ ابھی یہاں پہ بیٹھ کر جتنی گفتگو ہو رہی ہے تو ریکویسٹ ہے نا بھائی، نماز قائم کرو، خیر کی طرف آ جاؤ، جھوٹ کو چھوڑ دو، خیانت کو چھوڑ دو، ملاوٹ کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو۔ یہ تو دعوت ہے، تبلیغ ہے، ریکویسٹ ہے۔ اختیار ہوگا تو پھر برائیوں کو رکوایا جائے گا اور فرائض پر عمل کرایا جائے گا۔ وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر پوری امت کی ذمہ داری۔ البتہ قوت نافذہ، دا پاور ٹو انفورس، امپلیمنٹ، وہ حکمرانوں کے پاس سے اللہ پوچھے گا ان سے۔ بھائی جن کو اقتدار ملا، اختیار ملا، پہلے والے تھے، آج والے، آئندہ کوئی ہوگا، سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، مالک ہے تو غلام و کنیز کے بارے میں، حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ ایک اسلامی ریاست کے کرنے کے کام، مینیفیسٹو بیان کر دیا گیا۔ آخری جملہ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ کیا مطلب؟ تم آج حکمراں ہو اور یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے تو اس کائنات کا بادشاہ تم سے پوچھے گا۔ یہ اختیار تمہیں امتحان کے طور پر ملا ہے، زندگی امتحان کے طور پر دی گئی، یہ اختیارات امتحان کے طور پر دیے گئے۔ میرے جسم پر اختیار میرا، مجھ سے اللہ پوچھے گا۔ 22 کروڑ پر جن کا اختیار اللہ ان سے بھی پوچھے گا۔ سب معاملات میں لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس کا ہمیں یقین عطا فرمائے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کا تذکرہ، اور جو مکی صورتوں کے مضامین وہی اگلی آیات میں آ رہے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اور اگر اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے بھی جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاد و سمود نے۔ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط، اور لوط ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والوں نے بھی۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، بس میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا انکار، ذرا دیکھو، یعنی اس انکار کا انجام کیا ہوا اس سے عبرت دلائی جا رہی ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تو کتنی بستیاں ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، بس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، تباہ ہو گئیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنی محلات کھنڈر بن چکے ہیں۔ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ وہ ان سے سمجھتے۔ قرآن حکیم دل کو بھی غور و فکر کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ عام طور پر تو عقل استعمال ہوتی ہے، نہیں، دل ہی میں احساسات اور جذبات، کسی معاملے پر اطمینان، کسی کے بارے میں کھٹک کا معاملہ، میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے، میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے، مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے، اس بات میں مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے، اس دل میں بھی احساسات اور جذبات اور غور و فکر کی صلاحیت موجود ہے۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے وہ سمجھتے۔ او آذان يسمعون بها، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ ان سے وہ سننے لگتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو آنکھیں نہیں اندھی ہوا کرتی، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ یہ دل جو سینوں میں ہیں یہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ قبولیت حق کی صلاحیت بھی دل میں رکھی گئی ہے۔ غور و فکر انسان عقل سے بھی کرے گا، یہ قبول کا معاملہ وہ دل میں، ایمان کا مسکن، روح کا مسکن بھی دل،
ایمان بھی اسی دل میں ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. اور اے نبی علیہ السلام یہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے بالکل خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 برس کی مانند ہے اس سے اے لوگو جو تم شمار کرتے ہو. تمہارا 1000 برس اللہ کے ایک دن کے برابر ہے. اللہ اکبر. یہ کیا کہ بس یہ ابھی نافرمانی کریں ابھی فوراً عذاب آ جائے ابھی مہلت ختم ہو جائے ابھی تم عذاب لا کے دکھا دو, یہ تم جلد بازی کرو. مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے اللہ کے بہت سارے فیصلے اپنے اپنے وقت پر ان کا صدور ہوتا ہے, ظہور ہوتا ہے. تو یہ جلد بازی کے معاملات نہ کرو. تمہارا 1000 برس کا معاملہ اللہ کے تمہارے ہاں کا ایک دن آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن 1000 سال کے مانند ہے. تمہارا 1000 برس کا معاملہ وہ اللہ کے ایک دن کے برابر ہے. اس کے بڑے پلانز ہوتے ہیں, بڑے منصوبے ہوا کرتے ہیں اور وہ ہر فیصلہ اپنے اپنے موقع پر اس کو ظاہر فرماتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اور کتنی بستیاں کہ اللہ فرماتے میں نے ان کو ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی. ثم اخذتها, پھر میں نے ان کی پکڑ کر لی. وإلی المصیر, اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگوں بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم. بس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کوشش کی اپنے گھمنڈ میں کہ ہماری آیات کو وہ عاجز کر دیں یہی ہیں جو آگ والے ہیں. اگلی آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے. ایک ہی تشریح میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو سادہ بھی ہے اور جو مفسرین نے اکثر نے بیان بھی فرمائی. وما ارسلنا من قبلک من بالرسول ولا نبی. اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول یا نبی اور نبی کو نہیں بھیجا الا اذا تمنا, مگر یہ کہ جب اس رسول یا نبی نے کوئی تمنا کی القى الشیطان فی امنیتی, تو شیطان نے ان کی اس تمنا میں آرزو میں وسوسہ ڈالنا چاہا. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان, پس جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ, پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مضبوط فرما دیتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض, تاکہ اس وسوسے کو جو شیطان نے ڈالا ان لوگوں کے لیے اللہ آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرض یعنی نفاق کی بیماری ہے. والقاسیۃ قلوبہم, اور ان کے دل سخت ہیں. وان الظالمین لفی شقاق بعید, اور بے شک ظالم یقیناً سخت ضد میں مبتلا ہیں. ولیعلم الذین اوتوا العلم, اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا انہ الحق من ربک, کہ بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. فیؤمنوا بہ, پس وہ اس پر ایمان لے آئیں. فتخبت له قلوبہم, اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں. وان اللہ لہاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم, اور بے شک اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی اور ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائے. اب تمنا کیا ہے پیغمبر کی؟ ہر پیغمبر کی تمنا اور آرزو کیا ہوگی؟ اللہ کا پیغام لوگ سنیں, قبول کریں, اللہ پر ایمان لائیں, اللہ کی اطاعت کی روش اختیار کریں. پیغمبر کی تو یہی چاہت ہوگی. شیطان کیا چاہے گا؟ سوال ہی پیدا نہ ہو, معاذ اللہ, روڑے اٹکاؤ, رکاوٹ ڈالو. تو پیغمبر تو یہ چاہت رکھتے ہیں, اسی کی محنت کرتے ہیں. شیطان وسوسے ڈالنا چاہتا ہے, ان کی چاہت سے مراد وہ جو چاہتے ہیں کہ لوگ قبول کریں, تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, جن کے دلوں کے اندر ایمان کی روش موجود ہے, جو ہدایت کے طالب ہیں, اللہ ان کے لیے تو آیات کو مضبوط کرتا ہے. لیکن جن کے دل میں وہ گندگی ہے نفاق والی, جو دنیا پرست ہیں, تنگ نظر ہیں, یا جن میں وہ بیماریاں ہیں جو شروع میں ہم پڑھ چکے, تکبر ہے, حسد ہے, تعصب ہے, وہ اس وسوسے کے پیچھے لگتے ہیں, پھر شیطان کے ساتھی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. اور جن میں ہدایت کی طلب و تڑپ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کو قبولیت کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ ایک تشریح اور ایک ترجمے کے مطابق تفصیل آ گئی. پیغمبر کی تمنا لو قبول کرے حق کو اور حق کے تقاضوں پر عمل کرے, اور شیطان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ وسوسہ ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے. ہدایت کی طلب رکھنے والے ان کو ہدایت ملے گی, اور جو گمراہی کا خود ارادہ کر لیں ان کو گمراہی کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر مزید ہدایت نصیب فرمائے.
ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس سے شک میں جن لوگوں نے کفر کیا، حتی تأتیہم الساعۃ بغتتاً، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر آ جائے بھلائی سے خالی دن کا عذاب۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت تو اللہ کے لیے ہوگی، یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، انہی کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یعنی شہید کر دیے گئے یا انتقال کر گئے، طبعی طور پر ان کا انتقال ہو گیا، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ کیوں نکلے تو اللہ کی راہ میں، اب شہید ہو یا طبعی موت واقع ہو، اللہ کا اجر ان کے لیے طے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ یقیناً انہیں ضرور ایسے مقام میں داخل کرے گا جس سے وہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ بہت علم رکھنے والا، حلم والا ہے۔ ذالک، یہ تو ہوا حکم۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اور جس نے اسی قدر بدلہ لیا جس قدر اسے ستایا گیا تھا، پھر اس پر اگر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ سادہ سی بات، اللہ مظلوم کی مدد فرماتا ہے، داد رسی ہوتی ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت معاف فرمانے والا، بہت بخش دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی بہت بلند مرتبے والا، بہت بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، تو زمین اس سے سرسبز ہو گئی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں، اللہ ہی کے لیے وہ سب کو جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ یہ ہے مکی دور کے مضامین۔ رک کے کبھی کبھی کچھ باتوں پر بات ہونی چاہیے۔ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا، بس ہماری کھوپڑی میں کچھ آنا نہیں چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی عطا فرمائے۔ مالک وہ ہے، ہم بندے اس کے امین ہیں، کسٹوڈین ہیں۔ وی آر ناٹ اونرز، وی آر کسٹوڈینز، وی آر ٹرسٹیز۔ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ یقیناً بے نیاز ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ مزید مکی دور کے مضامین کا تذکرہ ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اس طور پر بنایا کہ تمہارے لیے خدمت ہو رہی ہے، تمہارے لیے زندگی آسان ہے۔ والفلک تجری فی البحر بامری، اور کشتیاں اللہ کے حکم سے دریا میں، سمندر میں چلتی ہیں۔ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنی، اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اللہ کے حکم سے اس نے تھاما ہوا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور وہ اللہ جس نے تمہیں زندہ فرمایا پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ ہم ناسکوہ، وہ اسی کے مطابق بندگی کرتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، تو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اے نبی آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ وادع الی ربک، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے۔ ہر امت کے لیے پیغمبر آئے، ان کو عبادت کے طور طریقے سکھائے گئے۔ اب آخری پیغمبر حضور نبی اکرم علیہ السلام آ گئے، انہیں چاہیے کہ ان کی مانیں، رسول اللہ علیہ السلام کی بحث نہ کریں، اور اے نبی آپ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود رب کی طرف بلاتے رہیے، بلاتے رہیے، بلاتے رہیے۔ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ،
اور اگر اے نبی وہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. اللہ روز قیامت تمہارے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے. ان ذلک فی کتاب. یہ سب کچھ کتاب میں ہے لوح محفوظ. ان ذلک علی اللہ یسیر. بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا. اور وہ اللہ کے سوا بندگی کرتے ہیں اس کی جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی, کوئی دلیل نہیں. وما لیس لهم به علم. اور انہیں اس کا خود علم نہیں ہے. وما للظالمین من نصیر. اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اور جب آپ ان پر اے نبی علیہ السلام ہماری واضح آیات کی تلاوت کرتے ہیں, تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ. تو آپ کافروں کے چہروں پر ناگواری کے آثار پہچان لیں گے. يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں. حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے, اور یہ دین کے دشمن قریب ہے کہ حملہ کر دیں ان پر جو ہماری آیات کی تلاوت کرنے والے ہوں. جی بوسنیا میں اور چیچنیا میں مسلمانوں کو کس بات کی سزا دی گئی کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج مسلم ممالک میں مسلم حکمراں کچھ مقامات پر علماء کو جو گرفتار کر رہے ہیں, مجاہدین کو گرفتار کر کر کے ظالموں کے حوالے کیا گیا, کس بات کی سزا دی گئی ہے؟ وہ دین کی بات کرنے والے ہیں یا کرنے والے تھے؟ کس بات کی سزا دی گئی؟ آج گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے مسلم ممالک میں دین کی بات کا اور دین کا کام کرنے والوں پر. ایک کانسرٹ کروانا تو کسی سے پرمیشن نہیں لینی, اور دین کی محفل کا انعقاد کرنا ہو تو کچھ جگہ نیچے سے اوپر تک رگڑا لگواتے ہیں, اجازت نہیں دیتے. کیوں بھائی؟ کانسرٹ تمہیں پسند ہے, ناچ گانے تمہیں پسند ہے, ڈرامے ناچ گانے سرکس یہ سارا ہلا گلا تمہیں پسند ہے, اور اللہ کے کلام کو بیان کرنے کی, اللہ کے دین کی بات کی جائے تو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ کیا روش ہے آخر؟ یہ کیا روش ہے آخر؟ یہ تو مشرکین کر رہے تھے, ان کے چہرے بگڑتے تھے قرآن کو سن کر معاذ اللہ. وہ روکنا چاہتے تھے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو, قرآن کی بات کرنے والوں کو. یہ مسلم معاشروں کے اندر کچھ لوگ, کچھ حکمراں, کچھ اور قوتیں اس طرح کی حرکت پر آ گئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیان آگے مشرکین کے تعلق سے, کفار کے تعلق سے, دین دشمنوں کے تعلق سے. قل, اے نبی علیہ السلام فرمائیے, افانبئکم بالشر من ذالکم النار. کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں اس سے بدتر بات کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے. دین سے دشمنی کرنے والے, قرآن کی مخالفت کرنے والے, قرآن کے والوں کے خلاف زندگی تنگ کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ڈھیل دی تھی فرعون کو بھی, کر لیا جو کرنا چاہا, غرق ہوا. کل سب کے لیے کیا ہے ایسے دین دشمنوں کے لیے؟ جہنم کی آگ. وعدہ اللہ الذین کفروا. اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اس کا. وبئس المصیر. اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آخری رکوع ہے سورہ الحج کا, بہت جامع, بہت قیمتی. 4 آیتوں میں دعوت ایمان ہے, ایمانیات تینوں ہیں, توحید, آخرت اور رسالت. اور 2 آیات میں دعوت عمل ہے. پہلے خطاب سارے انسانوں سے ہے, پھر ایمان والوں سے ہے. بڑا جامع مقام, دعوت ایمان بھی, دعوت عمل بھی. اور یہ رکوع بھی منتخب نصاب میں شامل ہے جس کا کئی مرتبہ تعارف پہلے کرایا گیا. یا ایھا الناس, اے انسانوں, ضرب مثل فاستمعوا له. ایک مثال بیان کی جاتی, اس کو توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ. بے شک تم جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا. وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له. چاہے سارے کے سارے اس کے لیے جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. اور اگر مکھی ان سے چھین کر کچھ لے جائے, لا يستنقذوه منه. تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. چاہنے والا بھی, پکارنے والا بھی کمزور, اور جس کو پکارا جا رہا ہے, چاہا جا رہا ہے, وہ بھی کمزور. بتوں کی مثال لیجئے, یہ بیچارے تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے, مکھی بھی نہیں بنا سکتے, اور ان کے سامنے جو چڑھاوے نظر آنے تم نے پیش کی, اٹھا کر مکھی بھی لے جائے تو بیچارے واپس نہیں لے سکتے. گہری بات کیا ہے؟ تخلیق کا دعویٰ صرف خالق کائنات نے کیا ہے. کریشن کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا ہے, کسی اور نے. خدائی کے دعوے بہت سو نے کیے, تخلیق کا دعویٰ فرعون نے بھی نہیں کیا. تو باقی سب مخلوق, اور مخلوق اسی طرح بے بس ہے جیسے یہ بت بے بس. جیسے بت بے بس, مخلوق بھی اسی طرح بے بس. ارے جو کھانے کا اور واش روم جانے کا محتاج ہو, وہ کیا کرے گا میرا اور آپ کا؟
اس کی اوقات کیا ہے بیچارے کی، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اور ایک اور گہری بات ذرا تفصیل طلب ہے کہ بہت گھٹیا سوچ والوں کا یہ کردار ہوتا ہے، گھٹیا سی روش اختیار کی، کیا کیا، یہ مخلوق میں سے کسی کو تم نے اپنا معبود بنا ڈالا، تو کردار بھی گھٹیا سامنے آئے گا۔ جس کی سوچ اور ویژن جتنا بلند ہوگا اس کا کردار بھی اتنا بلند ہوگا۔ جو خالق کائنات کو چاہنے والا ماننے والا ہوگا اس کا کردار بھی بہت بڑا ہوگا، اور جو کسی گھٹیا شے کو مقصود مطلوب بنا لے، مال کا پجاری بن جائے، دولت کا پجاری بن جائے، تو گھٹیا کردار ہی سامنے آئے گا، کوئی باوقار کردار سامنے نہیں آ سکتا۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا، کسی گھٹیا اور آرٹیفیشل پر ہی مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بہت قوت والا ہے اور غلبہ رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں رسالت کا سلسلہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔ رسول پیغام لانے والے کو کہتے ہیں۔ انسانوں میں سے 1.25 لاکھ کے قریب ہوئے، امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ہیں، اور فرشتوں میں سے کون ہوئے؟ جبریل امین۔ یہ ہے اللہ کے کلام کی سند، حدیث کی سند سنی ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ نے سنا رضی اللہ عنہ، انہوں نے سنا۔ چین، اللہ کے کلام کی چین کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبریل نے لیا، جبریل نے محمد کریم کو دیا علیہ السلام، اور ان سے امت کو منتقل ہوا۔ یہ روایت بیان ہو رہی، یہ راوی ہیں اللہ کی اس حدیث بات کو کہا جاتا ہے لغوی طور پر۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ رکوع مکمل ہوگا، سورت مکمل ہوگی، 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت آخرت کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ یہ 4 آیات میں دعوت ایمان، توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر آ گیا۔ اب جو دعوت قبول کر لے وہ ایمان والے ہو جائیں گے، ان کے لیے دعوت عمل آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ پہلے سمجھ لیں، پھر عمل بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں لکھا ہوتا ہے السجدہ، سائیڈ میں لکھا ہوتا ہے عند امام شافعی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہاں سجدہ لازم نہیں ہے۔ اب کوئی کہتا ہے بھئی یہ امام شافعی نے کیسے کہہ دیا؟ بھئی امام شافعی ہوں رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی اللہ کے سامنے جانا تھا نا بھائی، اپنے پاس سے نہیں کہتے، پیچھے یا تو احادیث ہوتی ہیں اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جن روایات میں یہ ذکر آیا ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ ان پر سجدہ لازم ہو ان روایات کے مطابق۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے نہیں، یہاں سجدہ ہونا چاہیے۔ تفصیل پڑھنا چاہیں تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی معارف القرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی معارف القرآن میں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اب احناف کے نزدیک یہاں سجدہ لازم نہیں ہے۔ بہرحال کوئی کرے تو کوئی برا کام تو نہیں ہوگا۔ اب آج تھوڑا سا دل کھول لیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سجدے والی آیت امام شافعی کے نزدیک ہے، سجدہ اگر کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ کریں۔ پھر اگلی ایک اور بات عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ایک ذرا لائٹر سائڈ پہ بات ہے، پھر ایک عملی بات اور آ جائے گی انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا کروا دیا آپ نے؟ تو بھائی ہم نے سجدہ کروایا، کوئی برا کام تو نہیں کروایا، ایک بات ہو گئی۔ پھر دیکھیں ہماری اس مجلس میں اکثر ساتھی وہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے ہی ہیں، بعض ساتھی وہ بھی ہیں کہ جو اہل حدیث مکتب فکر سے ہیں، بعض وہ جو بہت عرصہ سعودیہ یا عالم عرب میں رہے تو فقہ حنبلی پر، ممکن ہے کوئی فقہ شافعی پر بھی عمل کر رہا، وہ ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، تو ان کی بھی دلجوئی ہو جائے گی نا بھائی کہ ان کے ہاں یہاں سجدہ ادا ہوتا ہے، تو بھائی چلو ہم نے بھی سجدہ ادا کر لیا، ہم کوشش کریں جوڑنے کی۔ اب ایک لائٹر سائڈ پہ ایک اور بات ہے، اب آتا جی تراویح میں کیا ہوگا، تو وہ ہمارے امام صاحب جو طے کریں گے ہم اس کے مطابق عمل کر لیں گے۔ بعض حفاظ کیا کرتے ہیں، اس آیت پر آ کر توجہ کیجئے گا، سب کو جوڑنے کی بات، اس آیت پر آ کر وہ رکوع کر لیتے ہیں، تو حنفیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں تو لازم نہیں،
اور دیگر کا مسئلہ اس لیے حل ہو جاتا ہے کہ اس مقام پر یہ بھی رائے ہے کہ سجدہ جھکنے کے معنی میں ہے، تو رکوع کرنا بھی جھکنے ہی کے ایک مترادف ہے. تو بعض ہمارے حفاظ یہ اہتمام بھی کرتے ہیں کہ اس آیت پر آ کر وہ رکوع کر لیتے ہیں، سب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب کوئی کہے گا آپ کو زیادہ ہی وہی ہے نا کہ زیادہ ہی دل بڑا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا دل اتنا بڑا ہو کہ ہم جتنا جوڑ سکتے ہوں اتنا ہم جوڑنے کی کوشش کریں. یہ تو ہوا سجدے کا معاملہ. اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں تقاضے بہت سارے ہیں. پہلا تقاضا رکوع کرو سجدہ کرو، مراد لی گئی ہے نماز. دوسرا تقاضا عبادت کرو. عبادت کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. تو نماز الگ بیان ہو رہی اور عبادت الگ بیان ہو رہی. تیسرا تقاضا وفعلوا الخیر، خیر کے بھلائی کے کام کرو. اس سے ایک مراد تمام خیر و بھلائی کے کام ہیں، اور اس سے ایک مراد مخلوق خدا کے کام آنے کی بات بھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا نفع والا وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. 3 تقاضے آئے، نماز کا تقاضا، نمبر 2 عبادت کا تقاضا 24 گھنٹے، نمبر 3 مخلوق خدا کے ساتھ بھلا عمل کرنا، خیر کے کاموں کو انجام دینا. اگلی آیت بہت جامع ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا جی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. بندہ اپنی سی کوشش پوری کرے. جہاد ایک مستقل اصطلاح ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ یہ مدنی صورتوں میں الفاظ آتے ہیں. یہاں فی اللہ ہے، مدنی صورتوں میں فی سبیل اللہ کے الفاظ آتے ہیں. انتہا کیا ہے؟ وہ تو ہے قتال. لیکن جہاد جہد سے، کوشش، محنت، جد و جہد، اللہ کا بندہ بننے کے لیے محنت، گناہوں سے بچنے کے لیے محنت، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے محنت، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے محنت. اس پورے پروسیس اور عمل کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. بہت عمدہ خطاب ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے. کتابی شکل میں بھی ہے، آڈیو میں بھی ہے، ویڈیو میں بھی، تفصیل وہاں پر آپ کو ملے گی انشاءاللہ. درمیان میں 2-3 بڑے پیارے قیمتی مضامین ہیں. پھر آئے گا جہاد کس مقصد کے لیے کرنا ہے، اس کی وضاحت بھی آیا چاہتی ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم. اللہ اکبر. ان الفاظ کو ذرا دل کے کانوں سے سنیں نا. هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. پہلے اس نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ہود کو چنا، صالح کو چنا، موسیٰ کو چنا، عیسیٰ کو چنا، ابراہیم کو چنا، محمد رسول اللہ کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم لوگوں کو چنا ہے اللہ نے. اب وہ سلسلہ رسالت پہنچانے والا، نبوت کا دروازہ بند، رسالت پہنچانے والا کام جاری. اللہ سے جبرائیل سے محمد کریم علیہ السلام، اور ان سے ہمیں ملا، اب ہم نے آ کے پہنچا. وہ بھائی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا مجھے اور آپ کو. بڑے ہیں، بڑے کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا. بڑی سوچ رکھنی، بڑا کام کرنا ہے ہم نے. ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چنا. کس مقصد کے لیے وہ بھی آگے آ رہا ہے. درمیان میں 2-3 اور قیمتی باتیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. بڑا پیارا، بڑا فطری، بڑا آسانیوں والا دین عطا فرمایا. بھائی روزے میں بھی آسانی دی نا، سفر، بیماری اینڈ سو آن، بھولے سے کھا پی لیا، پتہ ہے نا مسئلہ، آسانی ہے نا. مالی غنیمت بھی حلال، اور پوری زمین مسجد بنا دی گئی، اور تیمم کی اجازت دے دی گئی، اور قربانی کے گوشت سے استفادہ کر سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ. اعمال کم اجر زیادہ. ایک ہی رات آ رہی ہے نا، کون سی؟ 1000 مہینوں سے افضل. اللہ اکبر کبیرہ. آسانیاں دی ہیں، آسانیاں دی ہیں. دین میں تنگی نہیں رکھی. فطری دین عطا کیا، بوجھ نہیں رسومات کا، غیر فطری معاملہ نہیں، گھر بار کو چھوڑ کر نکل جانے والی رہبانیت نہیں. زندگی کے عین منجدھار میں رہ کر زندگی گزارنا دین سکھاتا ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کا طریقہ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. البقرہ آیت 131 131. جو حکم آئے رب کا جھکا دو، جو حکم آئے جھکا دو. ہوا سماکم المسلمین، اور انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. کیا دعا کی تھی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے از سر نو. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یہ ہے نا ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ. باقی مکاتب فقہ سب ہمارے بھائی. اختلاف ہے
رہے گا, ختم نہیں ہو سکتے, مگر ساتھ رہنا گوارا کیا جا سکتا ہے. کامن ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے, گوارا کیا جا سکتا ہے, لیکن میرا اور آپ کا اصل تعارف یہ نہیں کہ میں دیوبندی ہوں, میں بریلوی ہوں, میں اہل الحدیث ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. یہ ضمنی باتیں ہیں, یہ حقائق ہیں. میں اس مکتب فکر کے علماء پر اعتبار کرتا ہوں, کہتے ہیں اس مکتب ٹھیک ہے, مگر ہمارا تعارف یہ نہیں ہے. ہمارا تعارف ہے کہ مسلم ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, محمد رسول اللہ علیہ السلام کے امتی ہیں. یہ ہمارا اصل تعارف ہے. ہوا سماکم المسلمین, انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا, من قبل وفی ھذا, اس سے پہلے بھی, اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے. لیکون رسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر شہید گواہ ہو جائیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. شہید ایک تو وہ ہے جو راہ خدا میں جان پیش کر دے, بالکل صحیح, لیکن شہادت کا تصور بڑا وسیع ہے, دین کی گواہی دینا. حضور گواہی دے گئے, حجۃ الوداع کا موقع یاد ہے, ذمہ داری ہمیں عطا کر گئے. یہی مباحث البقرہ آیت 143 میں آ چکے, آل عمران آیت نمبر 110 میں آ چکے. اب اس شہادت, دین حق کی شہادت, زبان سے, اپنے کردار سے, اور ایک اجتماعی نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا, یہ اس امت کے کاندھوں پر ہے. جہاد اس کے لیے کر رہے ہیں, اسٹرگل اس کے لیے کرنی, محنت اس کے لیے کرنی, چنا گیا اس کام کے لیے. کوئی حیثیت اگر ہے تو اس کام کی وجہ سے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول علیہ السلام تم پر گواہ ہو جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس, تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. فاقیموا الصلاۃ, ہاں کام کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ پوری بلڈنگ بنانی ہے, پورے دین کو قائم کرنے تک جد و جہد جاری رکھنی ہے. شروع کہاں سے ہوگا؟ پلرز. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, پس نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. اس مقام پر استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی ایک اہم بات کہی, بڑی حساس بات ہے. آج دین کا جذبہ تو ہے, درد بھی ہے, لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن لوگ چاہتے ہیں بس اوپر آ جائے دین, سب ہو جائیں اچھے. بھائی آپ اور میں خود تو اچھے ہوں پہلے. چیریٹی بگنس ایٹ ہوم والی بات, یہاں سے میں اپنی بات کر رہا ہوں, یہاں سے بات شروع ہوگی اور پھر اوپر تک جائے گی. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسلام آ جائے, بھائی بالکل آئے گا, ادھر تو لاؤ, جہاں ممکن ہے وہاں تو لے کر آؤ. یہاں سے شروع ہوگا. تجزیہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, دین, میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اس کو آسان کر کے پیش کر رہا ہوں, دین کی جد و جہد پاکیزہ عمل ہے. اس کام کے کرنے کے لیے کیسے افراد چاہیے؟ پاکیزہ افراد چاہیے. ناپاک قسم کے لوگ, فاسق قسم کے لوگ, گنہگار قسم کے لوگ خراب کریں گے اس کام کو. کیسے مدد آئے گی ان کے لیے اللہ کی؟ پاکیزہ لوگ. تو اپنی ذات سے معاملہ شروع کرو. فاقیموا الصلاۃ, پس نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ, اور اللہ کو یعنی اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آل عمران آیت نمبر 103, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور قرآن کے حقوق ادا کیے جائیں. بارہا ذکر آیا, ایمان بھی, تلاوت بھی, سمجھنا بھی, عمل بھی, اور اس کو پھیلانا بھی, یہ ہے قرآن حکیم کو تھامنا. ہوا مولاکم, بہت پیارے الفاظ, وہ تمہارا مولا ہے, وہ تمہارا پشپنا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر, کیا یہ وہ عمدہ مولا کار ساز ہے, کیا یہ وہ عمدہ مددگار ہے. اٹھ باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, اس پر توکل کر کے کھڑے تو ہو, اس کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سورۃ المؤمنون کا آغاز کر رہے, 18ویں پارے کا آغاز ہوا چاہتا ہے, اور یہ سورت بھی سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کی ظاہری اور باطنی صفات کا ذکر بھی ہے. پیغمبروں کے واقعات میں سے نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے, اور سورت کے آخر میں بالکل آخرت کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون, یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے. اس سورت کی پہلی 11 آیات جنت الفردوس والوں کی صفات کا بیان ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. جنت الفردوس میں جانے والوں کی صفات اللہ تعالیٰ اس مقام پر بیان فرما رہے, اور یہ 11 آیات پر مشتمل مقام بھی منتخب نصاب میں شامل ہے, جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ بیان فرمایا. تفصیل آتی رہی, اس میں بھی یہ درس شامل ہے. اہل ایمان کی بہت بنیادی قیمتی صفات کا بیان. قد افلح المؤمنون, یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے. فلاح کے لفظ کو آج تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. فلاح عربی میں کسان کو کہتے ہیں. کسان کیا کرتا ہے, وہ کھیت کو پہلے یعنی کھدائی کرتا ہے نا, تھوڑے سے ہل چلاتا ہے, اس کو یہ پھاڑتا ہے زمین کو, پھر بیج ڈال کے برابر کر دیتا ہے.
تو فلاح کے تصور میں پھاڑنے کا تصور ہے. کیا مطلب؟ یہ دنیا تمہیں بڑی رنگین دکھائی دے رہی ہے، یہ اصل نہیں. اس کو پھاڑ کر اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس کو پہچانو، اس کی فکر کرو. دوسرا پھاڑنا تھوڑا دلچسپ ہے. جسم نظر آ رہا ہے، اس سے آگے بھی کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے. اس جسم سے آگے بڑھ کر اس روح کو پہچانو. روزے کا حاصل کیا ہے؟ روح کی بیداری. اور اس روح کے تقاضوں کو پورا کرو. جو اس روح کے تقاضے پورے کر رہا ہے، جو آخرت کو پیش نظر رکھ کر محنت کرے، وہ ہیں اصل میں فلاح پانے والے. یہ ہے فلاح کا تصور، جس کا عام ترجمہ ہم کرتے ہیں کامیاب ہو جانا. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے. کون؟ صرف ایمان لا کر بیٹھے نہ رہیں، عمل کا ثبوت بھی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. صرف نمازی نہیں، نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے. توجہ ہو، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، ہاں میں کس سے کلام کر رہا ہوں جی، اور میں کیا باتیں کروں اللہ تعالیٰ سے، اس پوری توجہ کے ساتھ. پھر ترجمہ بھی آتا ہو، کیا کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم بھی پتا ہو، تسبیحات کا ترجمہ بھی آئے تو کیا ہی خوب بات ہو جائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. عاجزی. تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے بچتے ہیں. کیوں؟ ایمان والوں کو پتا ہے کہ دنیا ایک ایسٹ نہیں ہے بلکہ لائبلٹی. جو کچھ بھی ہے اس کا کل ہمیں جواب دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں. وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے، ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز میں فضولیات کے اندر وقت کو برباد نہیں کرتے. بڑا اچھا لگتا ہے جب کچھ ساتھیوں سے پوچھا جاتا ہے بھائی ٹی وی دیکھتے ہو؟ کا ٹائم ہی نہیں. کتنی اچھی بات ہے. کیا مطلب؟ فضولیات کے لیے ٹائم نہیں، ورنہ اسکرین تو اب جیب میں بھی ہے سب کے، وہ ٹی وی کا دور تو چلا جائے گا، لیکن فضولیات کے لیے ٹائم نہیں. اور حضور نے بھی فرمایا علیہ السلام، بندے کا اچھا اسلام کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی بات کو، فضول بات کو وہ چھوڑ دے. دیکھیے ہماری راتیں کتنی پیاری گزر رہی ہیں. ہماری یہ راتیں نا، دن میں کچھ چھوٹی بہت نیند ہو جاتی ہے نا، کوئی آدھا گھنٹہ جا کے سوتا ہے، کوئی صبح 1-1.5 گھنٹہ، کوئی دوپہر میں 1-2 گھنٹہ، کوئی شام میں آدھا گھنٹہ، ایسے ہی ہو رہا ہے نا بھائی. کتنا پیارا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنی اوقات کی وہ حفاظت کرتے ہیں. نمبر 3، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ مفہوم بیان بھی کیا گیا اور ایک اور مراد لی گئی، اور وہ جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں. تزکیے کا عمل کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق میں گناہ رکاوٹ ہیں، رکاوٹوں کو ہٹاؤ. اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت سے حاصل ہوگی. تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں آگے بڑھنا اور گناہوں کو ترک کرنا، تزکیے کا عمل. نمبر 4، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے ان کی بیویاں یا وہ کنیزیں جو ان کی ملکیت میں آئیں. فانہم غیر ملومین، اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، اور جو اس کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد ایک تو گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، اور پاکیزہ راستہ کون سا عطا کیا گیا؟ نکاح کا پاکیزہ بندھن. یہ فطری خواہش رکھی گئی ہے، اس کی تکمیل کے لیے جائز راستہ نکاح کا عطا کیا گیا. وہ کنیزوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کر دی گئی تھی، وہ جنگی حالات کے بارے میں ایک وقتی معاملہ ہے، تفصیل پڑھ لیں جس کو شوق و تفاسیر میں جا کے. فی الحال تو نکاح کا ہی راستہ ہے، اور اس نکاح سے حضور علیہ السلام فرماتے بندے کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اس کی نگاہ نیچی رہتی ہے. اور یہ نکاح شرم و حیا کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور حدیث میں ہے کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھی ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. حیا کی حفاظت بہت قیمتی. نکاح کا عمل کوئی گھٹیا شے نہیں، معاذ اللہ. پیغمبروں نے نکاح کیا بھائی. دنیا کے بعض مذاہب نے اس کو معاذ اللہ غلط سمجھ لیا. مذہب عیسائیت کے اندر کیا کہ نکاح کرنا غلط بات، استغفر اللہ. پیغمبروں کی شان، پیغمبروں نے نکاح کیا، اور اس سے انسان کی حیا محفوظ رہے گی تو ایمان محفوظ رہے گا، تو اعمال ہوں گے، ورنہ تو برباد ہو جائے گا. تو ایمان والوں کی صفات میں شرمگاہوں کی حفاظت اور اس کے تعلق سے نکاح کے پاکیزہ بندھن کا بھی ذکر کیا گیا. 5ویں بات میں 2 باتیں ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں. امانت وسیع تر تصور ہے. روپیہ پیسہ آپ کے پاس، کسی کے پاس، میرے پاس رکھوائے گے وہ بھی امانت. منصب ہے وہ بھی امانت. وجود بھی امانت. اولاد بھی امانت. مال بھی امانت. اللہ کی کتاب بھی امانت. یہ روح بھی امانت. یہ دین بھی امانت. پوری زندگی آ جائے گی.
وعدہ اپنے آپ سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے. سب سے بڑا وعدہ کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ ایمان والوں کی بنیادی صفات. حضور علیہ السلام اکثر اپنے خطبات میں حدیث شریف عطا فرماتے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. یہ ہمارا دین اس قدر اہم باتیں بیان کر رہا ہے. اس کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں. چھٹی بات پھر نماز کا بیان آ رہا ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. بات شروع نماز سے ہوئی، بات ختم نماز پر. یہ تو میری آپ کی زندگی. دنیا میں آئے، کان میں اذان دے دی گئی، جائیں گے تو ہمارا جنازہ پڑھایا جائے گا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو مومن کی زندگی نماز کے گرد گھومے. ہر چند گھنٹوں بعد اللہ بلا رہا ہے نا، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. معمول بنائے. بھائی تقریب کب رکھیں گے؟ عشاء کے بعد. مثال ملاقات کب ہو رہی ہے؟ جی 8:45 بجے. نہیں 9 بجے نہیں، عشاء کے بعد ملاقات. اچھا کہاں ملنا ہے؟ اچھا بتاؤ تو میرے گھر کے پاس مسجد کون سی قریب ہے؟ میں مسجد میں تو ایک ریڑھی والا بھی تو جمعے میں آتا ہی ہے نا. اس سے جوڑیں، مسجد سے نماز سے اپنے معمولات کو جوڑنے کی کوشش کریں. یہی مومن کی زندگی ہے. یہ اہم صفات. نمازوں میں عاجزی. نمبر 2 فضول باتوں سے اعراض کرنا، بچنا. نمبر 3 تزکیے کا عمل کرنا، زکوٰۃ دینا. نمبر 4 شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. شرمگاہ کی حفاظت کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت تمام کے لیے جمع کے صیغے میں بات آئی. نمبر 5 میں 2 باتیں، امانت کی پاسداری، وعدے کو پورا کرنا. نمبر 6 نمازوں کی حفاظت. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے. اس پر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. اللہ کی شان کریمی. اللہ کہہ رہے وارث بنا دوں گا. کاہے کا؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے. اعلیٰ ترین درجہ جنت کا وہ کون سا ہے؟ فردوس. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بیان، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کی، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور مزید تخلیقات کا بھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. ایک رائے آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص انداز سے، اور پھر یہ کہ زوجین کے تعلق کے نتیجے میں ایک قطرے سے پیدائش جو ہوتی ہے بندے کی، تو یہ قطرہ جو ان کے وجود میں ترتیب پایا، اس کی غذا بھی کہاں سے آ رہی ہے؟ مٹی سے آ رہی. تو مٹی کا خلاصہ، مٹی کا جوہر، یہ مراد لی گئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط جگہ میں نطفے کے طور پر ٹھہرا دیا. عورت کو فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا، مگر اس کے رحم کو، اس کے یوٹرس کو اللہ کہتا ہے مضبوط مقام. اللہ کی شان دیکھیں، ایک کمزور صنف ہے یا ایک کمزور تخلیق ہے عورت، اور اس کے وجود میں اللہ ایک بچے کی تخلیق کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفہ کو علقہ بنایا. ایک ترجمانی لٹکتی ہوئی شے. پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ وہ جو رحم ہے، رحم مادر یعنی یوٹرس، اس کی دیوار پر یہ جو زائگوٹ مرد اور عورت کی طرف سے آنے والا حصہ، اس کا ملاب وہ لٹک کر اپنی لیچ کی طرح، ایک جون کی طرح اپنی غذا وہاں سے سک کرتا ہے، لیتا ہے. اس لٹکنے کو ایک رائے کے علقہ کہا گیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے علقہ کو مدغہ بنایا، ایک لوتھڑا، بوٹی، اور اس کی بھی ایک تفصیل بیان کی کہ جس کو تھوڑا سا چبا لیا گیا ہو، بوٹی کی شکل. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائیں. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا. یہاں تک تو ہے جسم کا بیان. آگے ایک اور بیان ہے لیکن تھوڑا سا اشارہ. حضور علیہ السلام کی حدیث میں بھی ہے کہ تم میں سے جب کسی کی تخلیق کا عمل ہوتا ہے رحم مادر میں، تو 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، پھر وہ مدغہ. یہ 40 دن کے 3 پیریڈز گزرتے ہیں، 120 دن کم و بیش. اس کے بعد اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ روح ڈالتا ہے. جان تو پہلے بھی ہے، جان پہلے بھی ہے، روح اب ڈالی گئی ہے. اس میں مباحث ہیں، اور اس پر ایک خوبصورت خطاب استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، بہت پہلے قرآن اکیڈمی کی مسجد جامع القرآن میں انہوں نے کیا تھا. تخلیق انسان، مراحل، مدارج اور فضائل.